السلام علیکم فرینڈز، میں ہوں پامسٹ عبدالستار اور یہ میرے ایک بہت پیارے دوست ہیں۔ آج ہم ان کا پام ریڈ کریں گے۔ سب سے پہلے ہم ان کا لیفٹ ہینڈ دیکھتے ہیں کہ لیفٹ ہینڈ میں ہمیں کیا کچھ نظر آتا ہے۔ لیفٹ ہینڈ ان کا ہلکا سا ریکٹینگل ہے، تو ایسے لوگ زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں اور اپنی محنت کی وجہ سے ہی زندگی میں بڑی بڑی کامیابیاں بھی حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ یہ محنتی ہاتھ ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ انگوٹھا دیکھیں گے تو انگوٹھا ان کا کمر نما ہے۔ اب کمر نما انگوٹھا کیسا ہوتا ہے؟ یہ اس طریقے سے ہوتا ہے، ایسے کر کے یہ اس طرح سے درمیان میں سے پتلا ہوتا ہے، دیکھیں نا، یہاں سے یہ پتلا ہو گیا ہے۔ تو کمر نما جو انگوٹھا ہوتا ہے، ایسے لوگ بڑے ذہین ہوتے ہیں، انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں، کوئی بھی پریشانی والی بات آ جائے فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچیں گے، اور معاملہ جتنا ہی مشکل کیوں نہ ہو، پرابلم جتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، یہ اس کی تہہ تک پہنچ کے اس کو فوراً حل بھی کر لیتے ہیں، یعنی کہ یہ اس لحاظ سے یہ ماشاءاللہ بڑے لکی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم تھوڑا انگوٹھا زوم کر کے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ انگوٹھے کا جو پہلا پور ہے وہ بھی ماشاءاللہ بڑی اچھی لینتھ میں ہے، تو ول پاور ان کی اچھی ہے۔ دوسرا پور زیادہ مجھے بڑا لگ رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ یہ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بہت زیادہ رکھتے ہیں، یعنی کہ پلاننگ بہت زیادہ کریں گے، سوچیں گے، کوئی بھی منصوبہ بنائیں گے، اس کے اچھے پہلوؤں پر غور کریں گے اور غور و فکر بہت کریں گے، لیکن جس لیول کی ان کے اندر ول پاور ہونی چاہیے اس لیول کی ول پاور تھوڑی مجھے دوسرے پور کے مقابلے میں ول پاور تھوڑی کم لگ رہی ہے۔ یعنی کہ اگر یہ کوئی پلان کریں گے تو پھر اس کام کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جس قدر مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے اس میں تھوڑی سی مجھے کمی نظر آتی ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ جلدی ہمت ہار جاتے ہیں، جلدی مایوس ہو جاتے ہیں۔ تو جناب اس کو تھوڑا سا اور بہتر کریں، اپنی قوت ارادی کو اور تھوڑا سا مضبوط کریں، اور صرف پلاننگ نہ کریں، اس پلاننگ پر عمل بھی کریں، اور جس قدر مضبوط قوت ارادی کی ضرورت ہوتی ہے، مضبوط ارادے کی ضرورت ہوتی ہے، وہ بھی آپ اپنے اندر پیدا کریں۔ یہاں پہ دیکھیں تو بدھائی تھوڑی سی اوپن مجھے لگی ہے۔ جب بدھائی تھوڑی اوپن ہوتی ہے تو ایسا انسان کا ہاتھ کھلا ہوتا ہے، پیسے ایسا انسان بے دریغ خرچ کرتا ہے، پیسہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ٹکتا نہیں ہے۔ پیسہ ان کے پاس آئے گا بھی بہت، لیکن ساتھ ساتھ یہ پیسہ ضائع بھی کریں گے، اور کچھ یہ دوسرے لوگوں پر اعتبار کر کے بھی اپنی رقم کو ضائع کریں گے، ان کو زندگی میں دھوکے ملیں گے۔ حالانکہ یہ بندے کو کافی حد تک جج کر لیتے ہیں۔ سکس سینس جن لوگوں کی بدھائی بنی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی سکس سینس بہت اچھی ہوتی ہے۔ ایسے لوگ کسی بھی بندے کو ایک نظر دیکھ لیں تو فوراً پہچان لیتے ہیں کہ یہ بندہ کیسا ہے۔ لیکن جب آپ کی بدھائی آپ کی اوپن ہوگی تو پھر آپ سب کچھ جاننے کے باوجود کہ یہ بندہ مجھے دھوکے باز لگ رہا ہے، میرے ساتھ دھوکا ہو سکتا ہے، پھر بھی ایسا بندہ اعتبار کر لیتا ہے اور پھر دھوکا کھا جاتا ہے۔ تو جن لوگوں کی بدھائی تھوڑی سی اوپن ہے، یہ آنکھ کا میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یہ بدھائی کیا ہوتی ہے، یہ اصل میں انگوٹھے کی یہ جو آنکھ بنتی ہے نا اس جگہ پہ، میں اس کی بات کر رہا ہوں، یہ بند ہونی چاہیے اس طرح سے۔ لیکن یہ اگر اوپن ہو ایسے کر کے، ایک سائڈ سے کھلی ہو، تو پھر روپیہ پیسہ بھی آپ کا نقصان ہوتا ہے اور لوگ آپ کو دھوکہ بھی دیتے ہیں، لوگ آپ کو چیٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن اگر یہ بدھائی بڑی خوبصورت بنی ہو، چلے تھوڑی سی اوپن بھی ہوتا بھی کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن یہ کہ ایسے لوگوں کی سکس سینس بڑی کمال کی ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی چھٹیس بڑی تیز ہوتی ہے، ایسے لوگ اللہ تعالیٰ کے بڑے قریب ہوتے ہیں، سچے خواب ایسے لوگوں کو آتے ہیں، اور ایسے لوگوں میں روحانی پاور بہت زیادہ ہوتی ہے۔ ایسے لوگوں کی دل کی تیسری آنکھ عام طور پر کھلی ہوتی ہے، اگر تھوڑی سی محنت کریں تو ایسے لوگ روحانیت میں کوئی بڑا مقام بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ ان کے انگوٹھے کو تھوڑا اور زوم کر کے دیکھیں تو یہاں پر ہمیں کچھ ڈاٹس نظر آ رہے ہیں۔ یہ ڈاٹس جو ہیں یہ اس طرح سے ہوتے ہیں، تو انگوٹھے کا یہ والا جو لاسٹ یہ جو ہوتا ہے نا رنگ، یہ ان کے، تو یہ اگر یہاں پر اس طرح کی آپ کو ڈاٹس ملیں تو یہ اولاد کے ہوتے ہیں سائن، تو کم سے کم 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ ان کو بیٹا بھی ضرور عطا فرمائے گا۔ ٹھیک ہے، یہ جو بڑے رنگ ہوتے ہیں یہ بیٹوں کے ہوتے ہیں، تو 2 سے 3 بیٹے بھی ان کے ضرور ہوں گے۔ اچھا جی، اس کے بعد ہم تھوڑا سا زوم کر کے دیکھیں گے ساری لائنز کو، تاکہ آپ کو صحیح سمجھ آئے کہ میں کون سی چیز کہاں سے بتا رہا ہوں۔ دماغ کی لکیر اور زندگی کی لکیر اگر ملی ہوئی ہو آپس میں تو ایسا بندہ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، حساس ہوتا ہے، اور ایسے بندہ ہے کہ دل و دماغ سے کوئی بھی ٹینشن آ جائے وہ دل و دماغ سے نکلتی نہیں ہے۔ ایک تو بات یہ ہوگی کہ ایسے لوگ بہت زیادہ سینسٹیو ہوتے ہیں۔ اب جوپیٹر ماؤنٹ پہ دیکھیں گے تو یہاں پر ایک سکوئر بن رہا ہے، بلکہ ایک فش سائن بن رہا ہے،
تو یہ ان کو روپیہ پیسہ دولت دے گا. اسی طرح سے یہ رنگ آف سولمن بھی بن رہے, تو سچے خوابوں کا آنا, روحانیت ایسے لوگوں کے اندر پائی جاتی ہے. یہاں پہ ایک چھوٹا سا کراس بھی بن رہے, تو جوپیٹر پہ کراس بنے یا اسکوائر بن جائے یا فش سائن بن جائے, یہ آپ کو زندگی میں کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی دلواتا ہے اور زندگی میں روپے پیسے کی کمی بھی نہیں ہوتی. تو روپیہ پیسہ آپ کے پاس بے تحاشا آئے گا, دولت آپ کے پاس آئے گی, اور اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بڑا مرتبہ مقام بھی ضرور عطا فرمائے گا. باقی آپ بہت زیادہ سوچتے ہیں, بہت زیادہ ٹینشن لیتے ہیں, اس چیز کو تھوڑا کم کریں, زیادہ ٹینشن نہ لیا کریں. یہ ہوتا ہے جناب آپ کا مریخ مثبت. مریخ مثبت پر جب آپ کو یہ والی لائنیں زندگی کی لائن کو کاٹ کے ادھر گرے نا نیچے کی طرف, تو یہ بتاتی ہے کہ ایسا بندہ 100% غصے والا ہوتا ہے, جلدی غصے میں آ جائے گا اور جلدی غصے میں آ کے اپنے کام خراب کر لے گا, اپنا روپے پیسے کا بھی نقصان کرے گا اور اپنے ریلیشن بھی خراب کر لے گا. اپنے سگے بہن بھائیوں کے ساتھ ریلیشن اس کے خراب ہو سکتے ہیں, اس کی میرج لائف میں مسئلے بن سکتے ہیں. تو ایسے بندے کو اپنے غصے پر کنٹرول کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کے علاوہ جناب زندگی کی لائن دیکھیں گے تو بالکل لائن زندگی کی سیدھی آ رہی ہے. یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا سا جزیرہ بھی بنتا ہے, تو تھوڑی سی یہاں پہ آ کے پرابلم آ سکتی ہیں. تقریباً 60 سے 65 سال کی ایج میں, یہ والی جو ایج ہے. اچھا جی, اس کے علاوہ یہ ہے جی ان کا وینس ماؤنٹ. زندگی کی لائن جب پہلے میں آپ کو زندگی کی لائن کا بتا لوں. زندگی کی لائن جب آپ کی لمبی ہوتی ہے, نیچے تک آ جاتی ہے, تو تقریباً 80 سے 90 تک تو آپ کی ایج ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو لمبی زندگی عطا فرماتا ہے. اور اس کے علاوہ زندگی کی لائن میں کوئی بڑے کٹس نہیں ہے, زندگی کی لائن ٹوٹی پھوٹی نہیں ہے, تو صحت بھی ان کی اچھی رہے گی. اور لیکن یہ کہ زندگی میں سٹرگل بڑی ہے, پرابلم آئیں گے, اور ان کو اپنے رشتوں سے, اپنے یاروں دوستوں سے بھی دھوکے ملیں گے, اور ان کے اپنے ریلیشن جو ان کے اپنے رشتہ دار ہوں گے وہ ان کی زندگی میں پرابلم پیدا کریں گے, اور ان کو یاروں دوستوں سے بھی دھوکہ ملنے کے چانس بہت ہیں, اور اپنے رشتوں سے بھی ان کو دکھ اور دھوکے مل سکتے ہیں. اس کے بعد زندگی کی لائن جب بالکل سیدھی نیچے کی طرف آتی ہے, تو ایسے لوگ تھوڑے جلد باز ہوتے ہیں. یاد رکھیں, زندگی کی لائن کا بالکل سیدھا نیچے کی طرف آنا بندے کی جلد بازی کا بتاتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ وینس ماؤنٹ پر کھڑی لائنیں میں آپ کو بتا چکا ہوں, یہ اولاد کی لائنیں, خوشحالی کی لائنیں, روپے پیسے کی لائنیں, مال و دولت کی لائنیں. تو یہ بالکل ان کو خوشحالی بھی ملے گی, روپیہ پیسہ بھی ان کے پاس آئے گا, اور تقریباً 3 سے 4 بیبی اللہ تعالیٰ ان کو ضرور عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور عطا فرمائے گا. اس کے علاوہ جناب اب ہم ان کے مون پر دیکھتے ہیں. تو مون پہ دیکھتے ہیں تو مون تھوڑا سا مجھے دبا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ دیکھ لیں, یہ دیکھیں اندر کی طرف دنسا ہوا ہے مون ان کا. جب مون آپ کا اندر کی طرف دنسا ہوتا ہے نا, تو آپ کو اپنے رشتوں سے بڑے دکھ ملتے ہیں, آپ مایوسی اور ڈپریشن کی طرف بھی جاتے ہیں, اور آپ کا دل توڑا جاتا ہے, دل آپ کا ٹوٹتا ہے 2-3 دفعہ, اور مایوسی, ڈپریشن, یہ چیزیں بھی آپ کے اندر آتی ہیں. لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کے اندر آرٹسٹک کوالٹیز بھی رکھی ہوتی ہیں. آپ ماشاءاللہ بڑی خوبصورت سوچوں کے مالک ہوتے ہیں, شاعری, پوئٹری, ہر طرح کا نالج, دین کا نالج, دنیا کا نالج, ہر طرح کا نالج بھی آپ کے پاس ہوتا ہے, اور آرٹسٹک کوالٹیز بھی آپ کے پاس ہوتی ہیں. اور یہاں پر اگر آپ دیکھیں گے تو ان کے مون پر آپ کو سفر کی لائنیں بڑی زبردست نظر آتی ہیں. یہ ساری سفر کی لائنیں ہیں. تو سفر کی خواہش ان کے اندر شدید پائی جاتی ہے, ٹریولنگ یہ کریں گے اور زندگی میں سفر یہ کریں گے. اور یہاں پر کچھ لائنیں تھوڑی سی مجھے ڈسٹرب نظر آئی ہیں. تو یہاں پر کورٹ کچہری سے ریلیٹڈ معاملات بھی ان کو زندگی میں ایک دفعہ پیش آئیں گے, چاہے ایک دفعہ یہ تھانہ کورٹ کچہری ان کو جانا پڑے, لیکن جانا پڑے گا ان کو. ویسے بھی ان کی وہ دیکھیں نا, مریخ مثبت پر غصے کی لائنیں بہت زیادہ ہیں, تو ایک دفعہ یہ کسی بھی کیس کے سلسلے میں تھانہ کورٹ کچہری جا سکتے ہیں. اس چیز کا چانس ہے, لیکن ضروری نہیں ہے کہ 100% جائیں, لیکن ایک چانس ہے, جا بھی سکتے ہیں. اچھا جی, اس کے علاوہ میں اب آپ کو بتاتا ہوں, ان کی زندگی کی لائن کو ہم نے ڈسکس کر لیا. اب تھوڑا برین لائن کو ڈسکس کر لیں. برین لائن یہاں تک 30-35 سال کی عمر تک زندگی میں بہت زیادہ ٹینشنیں, بہت زیادہ پرابلم انہوں نے دیکھی ہیں, ٹھیک ہے جناب. اور یہاں سے ہی اگر ہم قسمت کی لائن دیکھیں تو 25-26 سال کی عمر تک بھی کافی مشکلات, کافی پرابلم دیکھی ہیں. 27-28 پہ جا کے ان کی قسمت کی لائن نے بڑا خوبصورت سٹارٹ لی, اور یہ سیدھی پھر سیٹرن پہ جا رہی ہے. یہاں پہ 30 سے 35 سال کی ایج میں ایک دیکھیں کتنی بڑی راہو لائن نے کاٹا ہے, تو ایک بڑا نقصان 35 سے 40 کے درمیان ہو سکتا ہے, 30 سے 35 کے درمیان بھی ہو سکتا ہے. یعنی کہ یہ ٹائم بن رہا ہے 33, 34, 35, 36, 37.
یہ کوئی بھی سال ہو سکتا ہے، لیکن میرا جو غالب امکان یہی ہے کہ یہ 35 پہ جا کے 35 پہ جا کے یہاں پر ان کا ایک بڑا لاس ضرور ہوگا۔ پھر یہ جو ایج بنتی ہے ایک لاس ان کا اور ہے، وہ آپ دیکھیں تو تقریباً 40 کے قریب 40-45 پہ جا کے دوسرا ان کا بڑا لاس نظر آ رہا ہے۔ یہاں سے پھر راہو لائن نے کاٹا ہے، تو زندگی میں مشکلات، پرابلم، دکھ، ٹینشنیں اور فکریں، پریشانیاں ان کو زندگی میں کافی رہیں گی، اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، دھوکے ملیں گے۔ پھر 47 پہ بھی ایک راہو لائن کاٹ رہی ہے، تو 35 سے لے کے 47 تک، 35 سے لے کے 47 تک ان کو 40 سال کی ایج میں بھی کوئی دکھ ملے گا، کوئی دھوکہ ملے گا، کوئی روپے پیسے کا ان کا لاس ہوگا، 35 میں بھی لاس ہوگا اور 47 میں بھی ان کو لاس ہوگا۔ یہ جناب بات ہو گئی۔ اب تھوڑا سا اماؤنٹس کو تھوڑا قریب سے دیکھ لیں تو زیادہ بہتر ہو جائے گا۔ یہ دیکھ لیں جناب، رنگ آف سولمن بن رہا ہے ان کا بڑا خوبصورت، یہ جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ فش کا سائن بھی بن رہا ہے، تو روپیہ، پیسہ، دولت ان کے پاس آئے گی اور زندگی میں یہ آگے بڑھیں گے، ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابیاں دے گا۔ اور یہ جو روحانی پاور ہے، سچے خوابوں کا آنا، اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہونا، یہ چیز بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہوئی ہے، اللہ کا خاص فضل و کرم ہے ان پر۔ اب اگر یہاں پر دیکھیں تو ہمیں یہاں پہ آپ دیکھیں ایک ٹرائی اینگل بن رہا ہے، یہ دل کی لائن کے ساتھ جڑا ہوا ٹرائی اینگل ہے، اور یہ ٹرائی اینگل جو ہے یہ سیٹرن کی بالکل آپ کو سیدھ میں نظر آ رہا ہے۔ تو جب ٹرائی اینگل آپ کو سیٹرن پہ ملے گا تو یہ آپ کو آپ کے پاس نالج، ٹرائی اینگل ہوتا ہے نالج سے ریلیٹڈ، نالج، اور نالج کے ساتھ ساتھ آپ کو روپیہ، پیسہ، دولت بھی ملتا ہے۔ ظاہر ہے جس بندے کے پاس نالج ہے وہ اپنی سوجھ بوجھ سے دولت بھی کمائے گا، پیسہ بھی کمائے گا، اور ایسے لوگ جو ہوتے ہیں علم پامسٹری، علم نجوم، دین کا نالج، دنیا کا نالج، اور جو بھی ان کا پروفیشن ہے اس میں یہ ماسٹر ہوں گے، اور یہ اپنے بزنس میں ترقی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جو بھی ان کا بزنس ہوگا یہ اس میں گروم کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی بڑی کامیابیاں دے گا۔ اور یہاں سے دیکھیں سیٹرن پہ یہ دو شاخہ ہوتی ہے، تو یہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو جگہ سے انکم کا آنا۔ اور اس کا مطلب یہاں پہ دیکھیں آپ سن لائن دیکھیں ان کی کتنی شاندار ہے، سن لائن بھی یہاں پہ دیکھیں کتنی خوبصورت گہری سن لائن ہے، اور یہ ساتھ پھر یہ ٹرائی اینگل بنا رہی ہے، اور پھر یہ یہاں سے ایک دو شاخہ ہو رہی ہے۔ تو زندگی میں جب یہ ٹرائی اینگل بنتا ہے تو اچانک روپیہ، پیسہ، دولت کا ملنا یہ کنفرم ہو جاتا ہے، ان کی کوئی بڑی لاٹری لگ سکتی ہے، کوئی بڑا پرائز بانڈ لگ سکتا ہے، اور کہیں سے اچانک ان کو دولت مل سکتی ہے، اور یہ دولت ان کو 50 کے قریب جا کے ملے گی 50 سال کی عمر کے بعد۔ اور 50 سال کی عمر کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو بے انتہا نیم فیم بھی دے گا۔ نیم فیم خیر ان کو 30-35 سال کی ایج میں ہی ملنا شروع ہو جائے گا، لیکن جو ایک ہوتا ہے نا شہرت کا ایک عروج ہوتا ہے، جب آپ کے پاس بے پناہ دولت آتی ہے، جب آپ کے پاس بے پناہ پیسہ آتا ہے، تو 50 کے پاس ان کے پاس یہ بے پناہ دولت آئے گی، پیسہ آئے گا، یہ کروڑ پتی بھی بن سکتے ہیں، ارب پتی بھی بن سکتے ہیں۔ اللہ کا ان کے بے تحاشا فضل و کرم مجھے ان کے ہاتھ میں نظر آ رہا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ یہ جناب ہو گئی ان کے ہاتھ میں لائنیں، اور ماشاءاللہ مجموعی طور پر ان کا لکی ہاتھ ہے۔ اور اگر یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں ان کے ہاتھ میں بزنس کی لائن بھی نظر آ رہی ہے، یہ بزنس کی لائن ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور شروع میں آپ دیکھیں گے تو منی ٹرائی اینگل اتنا پاورفل نہیں ہے، تو 35 تک تو ان کی زندگی میں مشکلات ہی رہیں گی، کوئی پائی پیسہ ان کے پاس جمع نہیں ہوگا۔ 35 تک بہت زیادہ، 35 تک بہت زیادہ مشکلات، بہت زیادہ سٹرگل، پیسہ ہاتھ میں نہیں ٹھہرے گا، اور بڑی مشکل سے یعنی کہ یہ سروائیو کریں گے۔ لیکن 35 کے بعد آہستہ آہستہ یہ گروم کریں گے۔ 35 پہ ان کا ایک لاس مجھے ہوتا نظر آ رہا ہے، پھر 45 پہ ایک لاس ہوتا نظر آ رہا ہے، 47 پہ ایک لاس ہوتا نظر آ رہا ہے۔ تو ان کو اپنے یہ جو 2-3 بڑے نقصان ہیں ان کے لیے بھی ان کو محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد جناب اب ہم ان کا دیکھتے ہیں، تھوڑی سی ہم نے یہ شیپ دیکھ لیں انگلیوں کی، تو یہاں پہ ان کی مرکری فنگر مجھے بہت چھوٹی نظر آ رہی ہے۔ مرکری فنگر جب چھوٹی ہوتی ہے تو انسان سے غلط فیصلے ہوتے ہیں، انسان اپنے غلط ڈیسیژن کی وجہ سے زندگی میں نقصان اٹھاتا ہے۔ مرکری فنگر جب چھوٹی ہوتی ہے تو آپ کو بولنے میں پرابلم پیش آتی ہے، زیادہ لوگوں کے سامنے آپ بول نہیں پاتے، ایک جھجک، ایک ہیزیٹیشن آپ کے اندر پائی جاتی ہے، ان کے زیادہ لوگوں کے سامنے آپ سپیچ نہیں کر سکتے، زیادہ لوگوں کے سامنے آپ اپنی باتوں کو زیادہ دل میں رکھتے ہیں، یا تھوڑا سا پیچھے رہنا پسند کرتے ہیں، تھوڑی خاموش رہنا پسند کرتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بہت زیادہ لوگ باتونی ہوتے ہیں، اور 10 بندے بیٹھے ہوں، 100 بندہ بیٹھا ہو، تو ایسے بندے بڑھ بڑھ کر کے بولتے رہتے ہیں، ان کو کوئی ڈر فکر نہیں ہوتا۔ لیکن جب آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہوتی ہے تو پھر آپ زیادہ بول نہیں پاتے، آپ اپنی فیلنگز کو اپنے دل میں رکھتے ہیں،
آپ اندر ہی اندر کڑتے رہتے ہیں اور اپنی فیلنگز کو باہر نہیں نکالتے. آپ اپنے بڑوں کے سامنے ان کا بڑا احترام کرتے ہیں اور رسپیکٹ کی وجہ سے, جھجک کی وجہ سے آپ اپنے بڑوں کے سامنے بھی نہیں بول پاتے. یہ ایک لحاظ سے سوچا جائے تو یہ نیگیٹیوٹی ہے, کوئی اچھی بات نہیں ہے. انسان کو اپنی فیلنگز دل کھول کے بیان کرنی چاہیے. اگر آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہو رہا ہے, زیادتی ہو رہی ہے, تو اس وقت آپ کا خاموش رہنا خود اپنے آپ پر ظلم کرنے کے برابر ہوگا نا. تو اس وقت انسان کو بولنا چاہیے. جب آپ کے ساتھ کوئی زیادتی کر رہا ہے, جب آپ کے ساتھ کوئی ظلم کر رہا ہے, تو اگر آپ کی مرکری فنگر چھوٹی ہوگی تو آپ اس ظلم کو برداشت کرنا شروع کر دیں گے. لیکن آپ کی جب یہ مرکری فنگر لمبی ہوگی تو پھر آپ اس بندے کی ایسی کی تیسی کریں گے کہ ہاں بھائی کیا پرابلم ہے, میرے ساتھ کیوں زیادتی کر رہے ہو, مسئلہ کیا ہے آپ کو. پھر آپ کی جو ہے نا زبان وہ کینچی کی طرح چلے گی اور آپ اگلے بندے کی بولتی بند کر دیں گے. تو یہ مرکری فنگر جو ہے نا, اس کو تھوڑا سا اس کمی کو پورا کریں. اپنے اندر کانفیڈنس لے کے آئیں, اپنے اندر حوصلہ لے کے آئیں اور اپنے ساتھ ہونے والے ظلم کے خلاف بولیں آپ. اور مرکری فنگر جب چھوٹی ہوتی ہے تو آپ کی انہی حرکتوں کی وجہ سے بعض دفعہ آپ کے بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ریلیشن خراب ہوتے ہیں اور آپ کی شادی میں بھی مسئلے بننا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس چیز کو تھوڑا سا بہتر کرنے کی ضرورت ہے. ویڈیو زیادہ لمبی نہ ہو جائے تو کوشش کروں گا کہ تھوڑا سا, یہ انگوٹھا تو میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ماشاءاللہ یہاں پر ان کی بات کلیئر ہوئی ہے کہ بدھائی بڑی بند ہے. اس کا مطلب یہ کہ سیونگ اچھی کریں گے, روپیہ پیسہ ان کے پاس آئے گا. لیکن یہ لائن بتا رہی ہے کہ ان کی زندگی میں اسٹرگل, پرابلم, مشکلات, یہ جو ہوتی ہے نا, یہ لائنیں مشکلات کی ہوتی ہیں. تو مشکلات, اسٹرگل, ان کے کام ہوتے ہوتے رہ جانا, رک جانا, کامیابی ملتے ملتے نقصان ہو جانا, تو یہ چیزیں جو ہے نا اس لائن کی وجہ سے, ان لائنوں کی وجہ سے ان کو مل سکتی ہیں. بہرحال بدھا ان کی بڑی خوبصورت ہے, تو زندگی میں روپے پیسے کی کمی نہیں ہوگی. سکس سینس ان کی بڑی کمال کی ہے, اور کسی بندے کو بھی یہ نظر دیکھ کے اس کو پہچان لیتے ہیں, اور روپیہ پیسہ بھی یہ کمائیں گے, کیونکہ بدھا ہی جب آپ کے پاس ہوتی ہے تو روپے پیسے کی بھی کمی کوئی نہیں ہوتی. اس کے بعد یہ جناب ان کا رائٹ ہینڈ آ گیا. رائٹ ہینڈ دیکھیں تو اب رائٹ ہینڈ پہ ہم زیادہ ٹائم نہیں خرچ کریں گے, جو زیادہ چیزیں الگ ہوں گی انہی سائن کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ ان کے ہاتھ میں رنگ آف سولمن بن رہا ہے, روحانیت کا سائن ہے اور اسپرچویلٹی کا سائن ہے. زندگی میں شروع میں مشکلات آئیں گی ان کو, بچپن میں ہو سکتا ہے ان کی صحت بھی خراب ہوئی ہو, تو تقریباً 25 سے 30 سال کی عمر تک تو ان کی زندگی میں اسٹرگل رہے گی. اس کے بعد آپ دیکھیں گے تو زندگی کی لائن کتنی خوبصورت ہے, بہترین جا رہی ہے. اور یہاں سے پھر ایک لائن مون کی طرف آ گئی ہے, تو بیرون ملک سفر کی خواہش ان کے اندر رہے گی, اور بیرون ملک سفر یہ کر سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے گا. یہاں پر یہ خط بزنس بھی ان کا چھوٹا سا شو ہو رہا ہے, تو بزنس کرنے کی کوشش کریں گے. لیکن ایک ہوتا ہے نا کہ بہت زیادہ بزنس میں کامیاب ہونا, شاید وہ اتنے زیادہ کامیاب نہ ہو سکے, کیونکہ 35 تک تو ان کا لاس ہی بہت زیادہ ہونے ہیں, اور 35 کے بعد بھی ان کے لاس ہونے ہیں. تو بزنس میں یہ لاس کریں گے اگر یہ بزنس کرتے ہیں. بزنس کی لائن کا آپ کا مرکری ماؤنٹ تک یہاں تک پہنچنا بڑا ضروری ہے. پھر آپ کی قسمت کی لائن کا اس طرح بڑا لمبا ہونا, اور اس میں ٹوٹی پھوٹی نہ ہو. تو یہاں پر دیکھیں گے تو 35 کے بعد اصل میں صحیح معنوں میں ان کی قسمت کی لائن سٹارٹ لے رہی ہے. نیچے سے تو قسمت کی لائن صحیح چل ہی نہیں رہی. تو 35 تک تو ان کی زندگی میں بہت زیادہ مشکلات آئیں گی, ان کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑے گی. اس کو ہم تھوڑا بڑا کر لیتے ہیں. تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو قسمت کی لائن ان کی 35 کے بعد صحیح معنوں میں سٹارٹ لے رہی ہے. تو 35 کے بعد سٹارٹ لے رہی ہے اور پھر اوپر صحیح جا رہی ہے. پھر آگے ان کو اللہ تعالیٰ سن لائن بھی دے گا, شہرت کی لائن بھی ان کے ہاتھ میں ہے, تو نیم فیم ان کے پاس آئے گا اور یہ زندگی میں ترقی کریں گے. باقی یہ والی جو لائنز ہیں یہ ان کو ٹریول کروائیں گی, سفر کروائیں گی, بیرون ملک لے کے جا سکتی ہیں. یہ لائنیں ان کو, سفر کی لائنیں ان کے ہاتھ میں اچھی ہیں, لیکن یہ کہ زندگی میں 35 تک سٹرگل زیادہ ہے ان کے, اور اس کے بعد ان کی زندگی میں آگے کامیابی ان کو ملے گی. اور یہاں سے دیکھیں ایک وینس سے ایک لائن, راہو لائن کاٹ کے یہاں تک آ رہی ہے. اور وہ جو میں نے بتایا تھا نا کہ کسی اپنے کی وجہ سے, کسی بہت جس رشتے پر ان کو بڑا مان ہوگا, بھروسہ ہوگا, یا کسی بھی یار دوست کی وجہ سے, یا کسی اپنے سگے رشتے کی وجہ سے ان کو ایک بڑا نقصان ضرور اٹھانا پڑے گا. ہو سکتا ہے ان کو کورٹ کچہری بھی جانا پڑے. یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے. یہ والی جو لائن ہوتی ہے ایسے کر کے, یہ جب مریخ مثبت پہ مریخ منفی پہ چلی جاتی ہے نا, یہاں سے ایک راہو لائن دماغ کی لائن کو بھی کاٹتی ہے, تو ایک بہت بڑی ذہنی ٹینشن یا ایک بہت بڑا دھوکہ آپ کے ساتھ ضرور ہوتا ہے. یہ اسپرچویلٹی, روحانیت اور یہ دل کی لائن کا اس طرح تھوڑا تھوڑا نیچے کی طرف گرنا, اپنے رشتوں سے دکھ ملتے ہیں. رشتوں سے ان کو سکھ نہیں ملے گا. جو بھی ان کے خونی رشتے ہیں, کوئی ایک دو رشتے کو چھوڑ کے ان کو اپنے سارے خونی رشتوں سے دکھ ملیں گے, تکلیفیں ملیں گی, سیلفش اور خود غرض لوگ ملیں گے, اور یاروں دوستوں سے بھی دھوکہ ملنے کے چانس زیادہ ہیں. اور دیکھیے جب یہ لائنیں نیچے کی طرف گر رہی ہوں نا, تو 100% آپ کو اپنے رشتوں سے دکھ ہی ملتے ہیں, تکلیفیں ملتی ہیں.
تو فرینڈس ویڈیو کافی لمبی ہو گئی ہے، اب ہم ان کا جو ہے نا وہ لوشو پر چارٹ دیکھ لیتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ بہت زیادہ ٹائم ہو گیا ہے۔ میں کوشش تو کرتا ہوں کہ شارٹ ویڈیو بنے، لیکن اب ظاہر ہے ہر بات کو کور کرنا ہوتا ہے۔ تو ون ان کا 2 دفعہ ہے، ون سن کا ہوتا ہے، تو زندگی میں یہ ترقی کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کو نیم فیم دے گا۔ نمبر 2 کے مس ہونے سے ماں باپ میں سے کسی ایک کی محبت نہیں ملتی، بچپن تھوڑا سا انسان کا ڈسٹرب ہوتا ہے، بچپن میں انسان کو بہت زیادہ مشکلات دیکھنی پڑتی ہیں۔ 3 کے مس ہونے سے کبھی کبھی شادی میں مسئلے بنتے ہیں، اور کبھی کبھی انسان کو ایجوکیشن حاصل کرنے میں پرابلم پیش آتی ہے۔ 4 نمبر ان کے پاس ہے، تو اچھا روپیہ پیسہ دولت یہ کمائیں گے، ارننگ کریں گے، لیکن یہ 35 کے بعد۔ اور 5 نمبر ان کے پاس ہے، تو اپنا گھر بھی بنائیں گے، ایک اچھا بزنس، ایک اچھی جاب بنانے میں یہ کامیاب ہو جائیں گے۔ 6 نمبر کے مس ہونے سے، 6 نمبر مس ہے ان کا، یہ ہم نے نام سے لی ہے، تو ان کو اپنے رشتوں سے دکھ ملیں گے، زندگی میں ایک محبت کی کمی رہے گی، اور اپنوں کی ایک جو خالص محبت ہوتی ہے وہ نہیں ملے گی، یاروں دوستوں کی بھی خالص محبت نہیں ملے گی، کوئی 1-2 رشتہ ہی ان کو مخلص ملے گا، باقی زندگی میں ان کو زیادہ تر خود غرض لوگ ملیں گے۔ اور 7 ہونے کی وجہ سے انسان زیادہ سوچنا شروع کر دیتا ہے، جلدی غصے میں آ جاتا ہے، اور کبھی کبھی انسان کی صحت بھی خراب ہونے لگتی ہے زیادہ سوچنے کی وجہ سے، زیادہ ٹینشن لینے کی وجہ سے۔ باقی اللہ تعالیٰ ان کو اولاد ضرور دے گا، بیٹے بھی دے گا، بیٹیاں بھی دے گا۔ 8 کی وجہ سے انسان کو کسی اپنے رشتے کی وجہ سے بہت بڑا دکھ ملتا ہے یا دھوکہ ملتا ہے، تو دھوکہ ملے گا۔ باقی یہ بہت زیادہ سوچتے ہیں، زیادہ ٹینشن لیتے ہیں 8 کی وجہ سے، تو رات کو بھی ہو سکتا ہے ان کو نیند نہ آتی ہو، تو رات کو جلدی سو جایا کریں اور اپنے دماغ کو ریلیکس رکھیں۔ اور 9 کی وجہ سے، 9 مریخ کا ہوتا ہے، تو انسان کے اندر غصہ، ایگو بڑھ جاتی ہے، تو اپنے غصے پر بھی کنٹرول کریں۔ تو اب میرے خیال اس طرف ان کی جو میرج لائن ہے وہ رہ گئی ہیں، تو میرج لائن کیا بتاتی ہیں؟ شروع میں 1-2 ریلیشن ان کا بریک ہوگا، 1-2 ریلیشن ان کے بریک ہوں گے، پھر ان کی کامیاب شادی ہوگی، تقریباً 30-35 پہ ان کی 30 کے قریب ان کی شادی ہو جائے گی، اور شادی کے بعد بھی ایک ہلکی سی لائن نظر آ رہی ہے، تو شادی کے بعد بھی ان کو کوئی اچھا لگ سکتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو باقی یہ ہے کہ اب ہم ان کے یہ جو رائٹ ہینڈ پہ شادی کی لائن ہے وہاں پہ بھی سیم وہی سٹوری ہمیں نظر آ رہی ہے کہ شروع میں ایک ریلیشن پہلا بریک ہوگا ان کا، کوئی محبت میں ناکامی ہو سکتی ہے۔ یہ شادی کی لائن ہے، تو شادی میں تھوڑے بہت پرابلم ضرور آئیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ ان کی شادی میں مسئلے نہ بنے، مسئلے ضرور تھوڑے بہت بنیں گے۔ شادی کے بعد ہلکی سی لائن یہ بتاتی ہے کہ شادی کے بعد بھی ان کی زندگی میں کوئی آئے گا، کوئی ان کو اچھا لگ سکتا ہے، یہ اس چیز کا سائن ہوتا ہے۔ تو فرینڈز ویڈیو بہت ہی لمبی ہو گئی ہے، میں چاہتا تو نہیں ہوں کہ بہت زیادہ لمبی ویڈیو بنے، ظاہر آپ لوگ بور ہو جاتے ہیں، لیکن جو لوگ سیکھ رہے ہیں، جو اسٹوڈنٹ ہیں پامسٹری کے، ان کے لیے تو ظاہر ہے اتنی محنت سے بہت کم لوگ ویڈیو بناتے ہیں، اور سب سے بڑی بات ہوتی ہے کہ ہر چیز ایکوریٹ بتانا۔ میں جتنی بھی چیزیں بتاتا ہوں یہ 100% ایکوریٹ ہر چیز آپ کو بتا رہا ہوتا ہوں۔ میری ریڈنگ شکر الحمدللہ، جو بھی جس بندے کا بھی میں نے ہاتھ ریڈ کیا ہے اس کے ریمارکس یہی ہوتے ہیں کہ سر آپ نے 90 سے 95% میری زندگی کے بارے میں ہر چیز بالکل ایکوریٹ بتائی ہے، تو یہ اللہ کا خاص فضل و کرم ہے۔ تو فرینڈز جن لوگوں نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہے وہ میرے اسی نمبر پہ رابطہ کریں، یہ میں نے اپنا واٹس اپ نمبر دیا ہوا ہے، آپ اسی نمبر پہ رابطہ کریں گے، یہ والا میرا واٹس اپ نمبر ہے، اور آپ اپنے رائٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، لیفٹ ہینڈ کی پکس بھیجیں، اپنا نام اور ڈیٹ آف برتھ سینڈ کر دیں، تو پھر آپ کا ذائچہ بھی بنے گا، اور آپ کے دونوں ہاتھوں کی ریڈنگ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ ہوگی۔ باقی چارجز ہیں وہ جب آپ میرے واٹس اپ پہ رابطہ کریں گے تو چارجز آپ کو بتا دیے جائیں گے۔ باقی ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی ہے تو اپنی کامنٹس کا، اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، ویڈیو کو لائک لازمی کر دیں۔ یہ نیچے ویڈیو کے نیچے چھوٹا سا جو لائک کا بٹن ہوتا ہے نا، لائک پہ صرف آپ نے ایک انگلی ٹچ کرنی ہے، تو لائک کر دیں، ہماری حوصلہ افزائی ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش و خرم رکھے جی، اپنی حفاظت میں رکھے، آمین ثم آمین۔ اللہ